وسلم سے کہا کہ آپ ان کو پیر غوث علی شاہ قلندر کو سمجھائیے کہ یہ ہماری دریا میں آ کر اشنان کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس ہندو سے کہا، اس مہاراج سے کہا کہ جناب مہاراج آپ ہی ان کو سمجھائیے، ہم نہیں سمجھاتے، آپ ہی سمجھائیے. تو مہاراج نے مجھ کو بلایا اور کہا سنو برخوردار، تمہارے ہاں کیا کچھ ہے نہیں جو دوسروں کے ہاں ڈھونڈتے ہو. ہم سارے ایک ہی منزل کی طرف، جنت کی طرف جا رہے ہیں اور راستے جدا جدا ہیں. اب اللہ کے نبی اور کرشن جی دونوں دریائے گنگا میں موجود ہیں. یہ ہندو کہتا ہے نبی کو اپنے مرید کو سمجھاؤ یہ ہمارے میلے میں کیوں آتا ہے. نعوذ باللہ نبی نے اسی ہندو سے کہا کہ میں نہیں سمجھاتا، تو خود اس کو سمجھا. تو کہا کہ یہ راستے جدا جدا ہیں، ہندو بھی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، مسلمان بھی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ اس کفر کو سن کر پھر خاموش رہے. حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی اس دھرتی پہ زندہ ہے اور میری نبوت کا سنتا ہے اور مجھ پہ ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ سیدھا جہنم کے اندر جاتا. اپنے اس جھوٹے خواب کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہندوؤں کے کرشن جی کو ایک دریا میں اکٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین ذات ہے کہ نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد کائنات میں کوئی دین نہیں ہے جس دین کو قبول کرنے والا جنت میں جا سکے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کا دین تو آیا ہی اس لیے ہے کائنات کا ہر دین مٹ جائے اور محمد کا دین غالب آ جائے. صفحہ 257 پر لکھتے ہیں مقام توحید. اس توحید سے مراد لا الہ الا اللہ والی توحید نہیں، بلکہ اس توحید سے مراد صوفیوں کی توحید کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے، ہر چیز ایک ہی ہے. پتھر بھی وہی ہے، مورتی بھی وہی ہے، مسجد میں دیکھو تو ہی تو، ادھر دیکھو تو ہی تو. کہتا ہے مقام توحید و ینگ رنگی میں یہ دونوں شانیں یعنی ابلیس لعین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وزن ہیں، ہم سنگ ہیں. توحید کے مقام پہ ابلیس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دونوں برابر ہیں، دونوں اکٹھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے کہ شیطان لعین کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دونوں کو ایک مقام دیا جا رہا ہے کہ جو شیطان لعین ہے مقام توحید کے اندر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مرید شیخ جلال حج کرنے کے بعد مدینے میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پہنچ کے سلام کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا، اپنے بدعتی پیر کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. بدعتی کو سلام کہنا جائز نہیں اسلام کے اندر. اور یہ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے آپ پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نبی کی قبر پہ گئے تو نبی نے اندر سے آواز لگا کر کہا کہ اپنے بدعتی پیر کو سلام کہنا. یہ کشف المحجوب ہمارے ہاتھ میں ہے، بابا علی حجویری کی، اس کا صفحہ نمبر 268 ہے. 268 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے ایک ظالمانہ روایت پیش کرتا ہے، ذرا سنیے اور ان بڑی بڑی چادروں میں چھپے ہوئے اسلام دشمنوں کے چہرے کو دیکھیے. کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید کی بیوی پر پڑی. 268 صفحہ کس کا؟ علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر گئے، اللہ کے نبی کی نظر زید کی بیوی پہ پڑی، زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی، محمد پہ حلال ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہی کفریہ روایت ہے جو تاریخ کے اوراق کے اندر اپنے تمام تر گند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں گئے، زید کی بیوی مختصر لباس میں آپ کے سامنے آ گئی اور اللہ کے نبی واپس لوٹ آئے. حضرت زید آئے، بیوی نے بتایا میں اس طرح مختصر کپڑے پہن کر بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا مجھے پتا لگا ہے آپ میرے گھر میں گئے اور آپ کی نظر میری بیوی پہ پڑ گئی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آ گئی ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے. اللہ کے نبی پر اس سے بڑی اور تہمت کیا ہوگی. نبی کے پاس ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی.
اپنے ہاتھ کو پردے کے پیچھے سے آگے کیا, آقا کی نظر انگلی کے پوریوں پہ پڑی, کہا عائشہ اس عورت سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے, محمد نام محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں یہ ظالم اپنی کتابوں میں نبی کی اتنی بڑی توہین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی اور وہ آپ کو پسند آ گئی, زید پر حرام ہوگی, آپ پہ حلال ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حشت بہشت 8 پیروں کی کتاب ہے جس کو شبیر برادر اردو بدار لاہور نے شائع کیا ہے. خواجہ عثمان ہارونی, خواجہ معین الدین اجمیری, بابا فرید الدین گنج شکر, محبوب الہی نظام الدین, قطب الدین بختیار کاکی, محبوب الہی بابا فرید الدین گنج شکر, محمد نصیر الدین چراغ دہلوی اس کتاب کے صفحہ 22 پر صفحہ 20 کے اوپر ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف نکلے, روانہ ہوئے. جس روز خواجہ ابراہیم توبہ کی, جس قدر آپ کے پاس غلام تھے ان کو آزاد کیا, حج کے لیے روانہ ہوئے, ہر قدم پہ 2 رکعتیں ادا کرتے. 14 سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے. آخری توہین رسالت کا آخری نمونہ دکھا کے بات ختم کرتا ہوں. 14 سال تک یہ پھٹیک پھگت کے بیت اللہ بڑے آتے, کعبہ ہی کوئی نہیں سی, کوٹھا ہی کوئی نہیں ہوتے. یہ بڑا پریشان بھی, کعبہ کہنوں گیا, بڑے پریشان ہوئے, کعبہ کہاں ہے؟ آپ کو حیرت ہوئی, آواز آئی, اے ابراہیم صبر کر, کعبہ ایک بڈھی کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے. کعبہ ایک بڑھیا کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے. لوگوں سے پوچھا کہاں گیا, لوگوں نے کہا صبر کرو ابھی آ جائے گا. کہا گیا کہاں ہے؟ کہا ادھر نو گیا ہے. بڑے کھلے روڈ سن کے کعبہ ٹرتا جا رہا ہے, ویل لگے سنے نو. اس سے بڑی توہین ذرا سنیے, پورا قصہ سنیے اور پھر اس کفر کو پیش کیجئے اپنے دلوں اور عقیدوں اور ایمان کے اوپر. کہا ہم بھی اسی راستے پر چلے, چلتے چلتے کیا دیکھا کہ کعبہ جنگل میں پہنچ چکا ہے. وہاں رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہے, کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے. وہ رابعہ بصری آئی تھی حج کرنے کے لیے, راستے میں بیمار ہو گئی, آگے آ نہیں سکی, وہ جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا. کعبہ خود جا کر رابعہ کا طواف کر کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے یا نہیں؟ مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا یا نہیں؟ نبی نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کے روانہ کیا تھا. عثمان جاؤ, مکے والوں سے کہو, اپنے رشتہ داروں سے کہو, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو رب کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے, رب کی عبادت کرنے کے لیے, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان پہنچے, کفار نے کہا تو ہمارا رشتہ دار ہے, تجھے اجازت ہے تو بیت اللہ کا طواف کر لے. عثمان واپس آئے, صحابہ نے کہا مبارک ہو عثمان, تم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا, حجر اسود کو چوما ہوگا, زمزم پیا ہوگا, مبارک ہو تم کو, یہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے آگے. عثمان روتے ہوئے کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں گندا خیال کیا ہے, اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھا رہے اور میں بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں. اگر 1 سال تک میں مکے میں رہتا اور میرے نبی میرے ساتھ نہ ہوتے, میں سال بھر بھی بیت اللہ کا طواف محمد کے بغیر نہ کرتا. بتائیے, اللہ کے نبی مقام حدیبیہ پر بیٹھے, صلح ہوئی, نبی واپس گئے, نبی کے ساتھ اولیاء کی جماعت ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, طلحہ, زبیر ہے. بیت اللہ نبی کے پاس کیوں نہیں آ گیا کہ کافروں نے آپ کو طواف کرنا نہیں دیا, تو آئیے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ہمارا طواف یہاں پہ کر لیجئے. نبی کو وہ مقام, وہ عزت اور وہ شان نہیں دی جاتی جو اس بوڑھی عدی کلندریہ کو دی گئی کہ وہ نہ آ سکی تو کعبہ چل کے آ گیا. اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں, جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں. یہ اہل ایمان کے عقیدے نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے, اس کے رسول کی توہین ہے, شریعت ایمان اسلامیہ کی توہین ہے. اللہ کے لیے ایمان کو پہچانیے, نبی کے مقام کو پہچانیے. صرف نبی کا نام آنے پر اپنے دل میں محبت کے جذبات لے آنا کافی نہیں. کون ہے جو نبی کی توہین کرتے ہیں, ان سے برات کا اظہار کیجئے, ان سے علیحدگی کیجئے, ان سے اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیجئے اور جڑ جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, ہمارے مہمان شیخ صاحب کو بھی
اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اور اجر عظیم عطا کرے. وقت کافی ہو چکا ہے اور چونکہ کل جمعہ چاہے جمعہ نہ بھی ہو تو رات کے ان پروگراموں میں اس لیے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جلدی اختتام پذیر ہوں تاکہ فجر کی نماز جو ان سب سے اہم ہے اس کو وقت پر پڑھا جا سکے کہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے